اللهم صل على حبيبك الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ مل کر ایک اکار کائنات کا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ایک بار جھوم جھوم کر اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المالک والکرم منبع العلم والحلم والتقوی وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. مطلب یہ واضح ہو گیا کہ آدمی اپنی مرضی سے من چاہا دولت حاصل نہیں کر سکتا ہے. میں جسے چاہتا ہوں اسے بے حساب رزق دیتا ہوں، مگر کسی کو جو کام کرنا کاہل نہ ہو، سستی نہ کرنے والا ہو، کام چور نہ ہو، گھر میں بیٹھ جائے، ایک ہفتہ تک باہر نہ نکلے، بھوک سے مر جائے، اس کی بات نہیں. اگر آدمی ہاتھ پر چلائے گا تو میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں اور کھانے بھر کا سب کو دیتا ہوں. آپ کی جو اصل ضرورت ہے وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے. میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری تخلیق کی ہے، تو تیری روزی کا ذمہ دار بھی میں ہوں. دنیا کی پوری طاقت مل کے تجھے عزت نہیں دے سکتی، مال و دولت نہیں دے سکتی. میں جسے چاہتا ہوں عزت عطا فرماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں. اب ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے، لیکن کھانے بھر کا سب کو دیتا ہے. اور ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تجوری کو بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروازے پہ کبھی فقیری نہ آنے پائے. تو یہ اللہ کے مشن کے خلاف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہے۔ میاں یہ نماز تجارت نہیں ہے، نماز اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے کہ نماز سے پڑھنے کی وجہ سے آپ سوچو کہ میری پریشانی دور ہو جائے، تو یہ سوچنا آپ کا غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نماز کی برکت سے برکت ہو، لیکن نماز پڑھنے سے آپ مالدار ہو جاؤ، بیمار ہو تو صحت مند ہو جاؤ، کمزور ہو تو توانا ہو جاؤ، فقیر ہو تو امیر ہو جاؤ، تمہارا جھوپڑا ہے تو بنگلے میں چلے جاؤ، نماز اس بات کی گارنٹی دیتی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اب اس کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب نفع ہو نقصان ہو، فائدہ ہو نقصان ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیتا ہے، اس کے بلانے کو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں کماتا ہوں کھاتا ہوں، کام کرنے نہ جاؤں تو مال نہیں آئے گا، کام کرنے نہ جاؤں، تجارت پہ بزنس پہ مزدوری پہ نوکری پہ نہ جاؤں تو مال نہیں آئے گا۔ آپ بولتے منگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کھلاتا ہے، ارے میں کام کرنے جاتا ہوں، پھر پیسہ لے کے آتا ہوں، پھر بازار سے غلہ لاتا ہوں، پھر گھر پہ لا کر کے گیہوں کو صاف کرتے ہیں، اسے پساتے ہیں، پھر آٹا بنتا ہے، پھر روٹی بنتی ہے، پھر کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا دخل کہاں ہے؟ کہاں اللہ کھلا رہا ہے؟ سب کچھ تو میں نے کیا ہے، اللہ کہاں کھلا رہا ہے؟ لیکن میں تو معلوم ایک بات بتاؤں، یہ شیطانی وسوسے دماغ میں آتے ہیں، اس لیے آدمی اپنا کاروبار نہیں چھوڑ پاتا ہے، اپنا بزنس تجارت چھوڑ کر کے جب رب بلاتا ہے تو نہیں آ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جب کمائیں گے تو کھائیں گے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ بن گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں آؤ، چاہے کام چلے نہ چلے تمہیں آنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تجھے تجوری بھر کے دینا ہوا تو دے دوں گا، ورنہ بھوکا نہیں رکھوں گا، کھانے بھر کا ہمیشہ دوں گا، کھانے بھر کا ہمیشہ دوں گا، مگر بھوکا نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا کہاں ہے؟ مگر سنو، آپ بتائیے، آپ کے پاس تجوری میں یا بینک میں گولڈ بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بھرا پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کے زیورات سے آپ کی تجوری بھری ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کے شہر میں غلہ نہیں ہے تو آپ سونا کھائیں گے، ہیرا کھائیں گے، چاندی کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ آپ کے شہر میں قحط پڑ گیا اور پورے شہر میں پورے ملک میں قحط پڑ گیا، اب کہیں کا اناج نہیں ہے تو آپ سونا کھاؤ گے، سونا سے پیٹ بھرے گا۔ اللہ کھلاتا کیسے ہے؟ یہ سسٹم اللہ نے بنا کے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بارش نہ برسائے تو فصل نہ اگے، فصل نہ اگے تو کھانا نہ ملے۔ یہ اللہ اگاتا ہے تب کھانے کو ملتا ہے، فصل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بارش ہوتی ہے تب ہم کو ملتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اور اسی سسٹم نظام سے اللہ کے قانون پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اب تم مجھے مانو نہ مانو، میری عبادت کرو نہ کرو، میری بندگی کرو نہ کرو، لیکن میں تمہیں رزق دوں گا۔ تم بت پرستی کرو گے تب بھی رزق دوں گا، سورج کی پوجا کرو گے تب بھی رزق دوں گا، آ کے نماز پڑھو گے تب بھی رزق دوں گا، نہیں پڑھو گے تب بھی رزق دوں گا۔ اس لیے میری عطاؤں اور رحمتوں کا، نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کروں گا، کچھ بھی کرو میں دوں گا، میں تمہارے ذمے میں نے اپنے لے لیا ہے، میں تمہیں دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، وہ دے گا، لیکن اگر فرماتا ہے اگر میں پابندی لگا دوں کہ جو میری عبادت کرتا ہے اسی کو دوں تو پھر دنیا میں کوئی نافرمانی نہیں رہے گا، سب میرے فرما بردار بن جائیں گے۔ اگر میں عذاب میں مبتلا کر دوں، اگر میں گرفت میں لے لوں، اگر میں اس کو روزی روٹی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے بند کر دوں تو پھر جب میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا، اپنی گرفت میں لے لوں گا، تب تو نماز پڑھنے آئے گا، میری فرما برداری تو کرے گا ہی۔ تو مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے کہ وہ ہماری ڈر سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھے اور اس ڈر سے اور عذاب کے ڈر سے آئے۔ مجھے وہ عبادت پسند ہی نہیں ہے، مجھے وہ عبادت پسند ہے جو مجھ سے محبت کرے اور
ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور آج اس لائق اللہ نے رکھا ہے کہ صحت و تندرستی کے ساتھ یہ اپنے قدموں سے چل کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو کوئی اللہ فرماتا ہے کوئی میری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے میں کسی کی گرفت کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو کہ ایک دن گرفت کروں گا۔ اگر دنیا میں گرفت کر لیتا تو کوئی نافرمان نہیں ہوتا، تو پھر امتحان کیسے ہوتا اور آزمائش کیسے ہوتی؟ اس لیے میں نے آزمائش لینے کے لیے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ جو میری اطاعت و بندگی والا رہے گا اسے قیامت کے دن کہوں گا چلے بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو جنت میں ڈال دو، اس نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، بڑے سجدے کیے ہیں، رات بھر جاگتا رہا مجھے راضی کرنے کے لیے، حرام اور حلال کی تمیز کیے ہوئے بغیر نہیں، حرام کو کھاتا نہیں تھا، حلال کی تلاش میں رہتا تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، جھوٹ چوری غیبت سے بچتا رہتا تھا۔ اس نے دنیا میں ہماری رضا کے خاطر بڑی محنت کی ہے، اب قبر میں آیا ہے تو فرشتوں سے سو جانے دو دلہن کی طرح اور جنت کے دروازے کھول دو تاکہ یہ جنت کی بہاروں میں اب قیامت تک میٹھی نیند سوتا رہے۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے لو لگائیں اور اپنے رب سے محبت کریں۔ دنیا میں سب سے بڑی اگر گناہوں کی اور فتنوں کی کوئی جڑ ہے تو وہ ہے حب دنیا۔ دنیا کی محبت نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے، دنیا مال صرف ہاتھ میں رکھنا چاہیے، دل میں مال کو نہیں اتارنا چاہیے۔ دل میں مال کو مت اتارو، ہاتھ میں صرف مال رکھو۔ دل تو خدا کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے۔ دل میں خدا کی یاد ہو اور مصطفیٰ کی محبت ہو، دل گنجائے مدینہ ہو، محب رسول کا مدینہ ہو، حب رسول کا مدینہ ہو۔ دل اس لیے ہے کہ خدا اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جھک جاتا ہو اور اس کی بندگی کے لیے سر بسجود ہونے کے لیے سب آپ کا بے قرار رہتا ہو۔ تو حب دنیا، اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالو، اور جو لوگ دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جس طرح سے چاہتے ہیں آزاد ہو کر مال کماتے ہیں، یہ دنیا کو ضرورت سمجھو، ضرورت، دنیا کو مقصد نہ بناؤ۔ دنیا کو مقصد نہ بناؤ کہ ہم دنیا کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا کو ضرورت سمجھو، دنیا کو مقصد نہ بناؤ۔ اور جس نے دنیا کو مقصد بنا لیا اور جس طریقے سے اندھادھند پیسہ کمانے میں لگ گئے، دنیا ان کے دلوں میں اتر گئی، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم مال کمائیں، کیسا بھی کمائیں، اور آزاد ہو کر کے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اگر مال کما رہے ہیں، جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال کما رہے ہیں، اور بےایمانی کر کے مال کما رہے ہیں، تو آپ سوچ لیجیے جو مال کما کے گھر میں تو لا رہے ہیں، مگر مال کے گھر میں ان کے شکل میں بیماری آ رہی ہے، مال کی شکل میں ان کے گھر میں مصیبت آ رہی ہے، مال کی شکل میں ان کے گھر میں بلائیں آ رہی ہیں۔ ناجائز اور حرام مال کھلا کر کے اگر بچوں کو جوان کرتے ہو تو بچے بڑے ہو کر کے تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کی دور بات ہے، وہ تمہارے قبر کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس لیے حرام کما کر کے اس کو کھلا کر کے اس کو ذہن و فکر کو آپ نے منتشر کر دیا ہے، اس کو اچھا کام کرنے میں دل ہی دیتا ہے۔ حرام کمایا ہے، حرام کھلایا ہے، حرام کمایا ہے، حرام کھلایا ہے، تو وہ حرام ہی تلاش کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حرام روزی سے بچاؤ، حلال کما کے کھلاؤ گے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک اصول ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو۔ دنیا کی محبت یہی ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر دنیا سے کنارہ کشی کیا، دنیا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ کماؤ، یہ نہیں کہا کہ راہی بن جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، شادی نہ کرو، بیاہ سب کرو، مگر دنیا کو ضرورت سمجھو، مقصد نہ بناؤ۔ اگر مقصد بنا لو گے تو پھر پھیل ہو جاؤ گے، ضرورت سمجھو گے تو اگر مجبوری کرو گے اس نیت سے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا، اپنے بچوں کی حرام سے بچا کر کے اچھی تربیت دوں گا، اپنے بچوں کو جس کے حلال کما کر کے کھلاؤں گا، اس نیت سے اگر تم کمائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کمائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بساؤ۔ اور دوسری بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ سکون کہاں ملتا ہے؟ آپ سوچتے ہو مال رہے گا تو سکون رہے گا، اچھا خاصا مکان بنا لوں گا تو سکون رہے گا، جمعہ میں کم رہتا ہے۔ اس لیے میں بتاؤں، بادشاہ ہو، رعایا ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، تم کچھ بھی کرو، آسمانوں میں اڑو، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہیں سکون ملے گا تو میرے ذکر سے سکون ملے گا، سجدے سے سکون ملے گا، تلاوت سے سکون ملے گا۔ یہ دو باتیں آپ سمجھ لیجیے، پکڑ کے رکھ لیجیے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے اور آپ کے لیے اسلام نے بتایا ہے اجتماعیت پیدا کرو۔ اجتماعیت میں کیا ہوتا ہے؟ بھلائی ہوتی ہے۔ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ جمعہ میں اکٹھا ہو گئے تو اکٹھا ہونے کو قرآن اچھا بتاتا ہے، اسلام کا اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اور اجتماعیت مطلب جمع ہو جانا۔ آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہو، وہی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو، مگر جماعت سے نماز پڑھو گے تو 27 گنا ثواب ملے گا۔ وہی نماز اکیلے مسجد سے نکل کر کے آپ گھر میں پڑھو گے یا جماعت ہو جانے کے بعد پڑھو گے تو آپ کو 1 ثواب ملے گا، 1۔ اور اگر 27 گنا ثواب ملے گا اگر جماعت سے پڑھو گے۔ یہ جماعت کا فائدہ ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں مختصر کر کے سمیٹ کے اپنی بات جو لفظ بتاؤں، یہ اس میں بہت بڑی بھلائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جماعت کا اہتمام کیا کرو۔ تو یہ نماز جو جماعت پڑھتے ہیں اس کا اہتمام نہیں۔ ایک بار اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم کھانا اکیلے کھایا کرتے ہو، جاؤ اپنے گھر والوں کو ساتھ میں بٹھا کر کے اور دسترخوان سجا کر کے سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں کھاتا ہوں مگر میری بھوک نہیں مٹتی ہے، میں کھاتا ہوں بھوک نہیں مٹتی ہے۔ تب آقا نے فرمایا تم اکیلے کھانا کھاتے ہو، جاؤ دسترخوان لگاؤ اور گھر کے سارے بچوں کو بلاؤ، بیوی کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، سب کو بلا کے ایک ساتھ کھانا کھاؤ تو تمہارے جو بیماری لگی ہوئی ہے، جو تمہاری بھوک نہیں مٹتی ہے، یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی۔ یہ ہے جماعت۔ لیکن ہمارے گھروں میں آج کل ہو کہا رہا ہے، یہاں شادی ہوئی وہاں جوان بیٹا لے کر کے اپنی بیوی کو الگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں تباہی اور بربادی کی وجہ سے جماعت کہاں ہونے پاتی ہے، لوگ جمع کہاں ہو پاتے ہیں؟ اگر 5 بچے ہیں